نبی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام قدم رنجا فرما دنیا میں نہیں ہوئے. ان کی آمد سے 600 سال نہیں پہلے 600 تک پونے 600 تو بنتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار کے 6 صدیاں تقریباً. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے یعنی ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہودی ہے اور جب مشرکوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو جنگ میں فتح کے لیے قرآن کا حوالہ قرآن فرماتا ہے بدنام فتح کے لیے حوالہ تیرے نبی کر دیتے تھے واسطہ تیرے نبی کر دیتے قرآن ہے. ارے کافت تے وسیلہ مصطفیٰ دا پان آئے نہیں آلے تے اسی حضور دا وسیلہ پا لیے تے چھیرت ہے. قرآن پاک ہے. آپ سب ایک قرآن پاک پڑھو ذرا تو تاکہ میں سارے لوگوں نے دکھاواں ماشاءاللہ. وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا. جدو سونا تشریف لے آیا نا جلوہ گر ہو گیا تے رخ مصطفیٰ نو دیکھ کے تے جل پن گیا یہودیاں نے. پھر انہوں نے نعوذ باللہ سرکار نو جادوگر کہنا شروع کر کیا کہنا شروع کر دیتا جادوگر. ذرا حافظ ہوئے سامنے دے کٹ دیں دیں سورہ بقرہ دے وچوں اے آیت کڑی پڑھی وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. جب آپ نکال دیں ماشاءاللہ حضرات اب سنیے آدم علیہ السلام جس دن میں پیدا ہوئے وہ دنوں کا سردار دن بن جائے. توجہ ہے جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہو وہ دن دنوں کا سردار بن جائے اور جس دن نبیوں کے سردار پیدا ہو جس دن نبیوں کے سردار پیدا ہو پھر اس دن کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اگے میں سنو مسلم شریف پڑھ رہا ہوں کتاب الصیام ہے پہلی جلد ہے جنہوں نے پیر میں کی دسیا نہیں جی میلاد چھڑک کے میلاد نہیں گئے نہیں منانا چاہیے. میں کیا اچھا جی مولوی جی الیکشن جت جائے تے لڈیاں مارو چنڈیاں لو فیر نہ کرو جو مرضی کرو ادو بخاری بھی یاد نہیں ادو بخار بھی یاد نہیں ادو کچھ یاد نہیں من مانی تے مرضی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے جناب سورہ بقرہ شریف ہے آیت نمبر 89 ہے. اللہ اکبر ولما جاءہم نہیں سوری وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ. یہ آیت 89 ہے لیکن شروع سے آگے جا کے وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اے اللہ دا قرآن جے ترجمہ جدا مرضی پڑھ لینا. یہودی ساڈے نبی پاک دے آن تو پہلا او فتح دیاں دعاواں ساڈے نبی دے وسیلے نال کردے نے. میں کیا میرے نبی دے وسیلے نو یہودیاں تے من لیا پر او کیسا مسلمان ہے جڑا نبی دے وسیلے تو منع کرے. بھئی قرآن ہے سیدھا پڑھ لو. میں بخاری کی بات نہیں کرتا میں قرآن کی بات کرتا ہوں. میں پہلا کیا اہل سنت کی بنیاد ہی قرآن کے نبی دا فرمان ہے. یہ قرآن پاک ہے پڑھ لو. یہودیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دی جلوہ گری تو پہلا جناب اللہ اکبر اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے. اسی نبی کے وسیلہ سے وہ دعائیں مانگتے تھے مانگتے تھے. کیا مطلب
یہ ماضی گزشتہ ہے اور بعید ہے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لے کے آئے. ارے آئے نہیں تو پہلے ان کا ذکر کہاں سے پتہ چلیا؟ بتائے چلیا یہودیوں کی اور جو اسرائیلیوں کی کتابیں ہیں تورات کے اندر میرے نبی کا میلاد، تورات کے اندر سن ذرا الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تے ہوے او جدا ذکر تسی اپنیاں کتاباں توراتاں انجیلاں زبوراں دے اندر پاندے ہو. میں کیا مولوی جی تسی ہن پہ بنا کر دے ہو نبی دے آمن دے تذکرے نہ کرو میلاد نہ کرو. میں کیا قرآن ذرا ہوش کر تے نبی دی محبت کر پڑھ تینوں قرآن چوں نبی دا میلاد نہ لگائے گا تینوں حوالہ مانگن دی لوڑ ہی نہیں پڑے گی. سرکار دے آمن تو پہلا ہی تورات وچ نبی دا میلاد، انجیل چ سرکار دا میلاد، زبور چ حضور دا میلاد، تورات چ نبی دیاں نعتاں، مشکاۃ شریفہ فضائل سید المرسلین اس میں دیکھ لو پڑھ لو لفظ نعت موجود ہے حدیث کے اندر. حضرت اللہ اکبر کبیرہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم تورات کے اندر نبی کی نعتیں پڑھتے تھے. نعت کا لفظ موجود ہے تورات کے اندر نبی دیاں نعتاں، انجیل دے اندر نبی دیاں نعتاں. اور میں کیا بیلیا تورات نبی توجہ کرو تورات وچ نبی پاک دا میلاد بھی ہے تے تورات وچ نبی دیاں نعتاں بھی نے. اور نہ میلاد نوی چیز ہے تے نہ نعت نوی چیز ہے. نہ میلاد نوی چیز ہے تے نہ نبی دی نعت نوی چیز ہے. جے خوف خدا ہے تے قرآن نو پڑھ کے اج دے بعد نا منہ دے اوتے ٹیپ لا لے اور جنوں مرضی بک بک کر میرے نبی دی عظمت تے زبان نہ کھولے. اگر تینوں عادت ہے بک بک کرن دی تے سانو غلاماں نو روز بھونک لیا کر گالاں کڈ لیا کر پر ساڈے مصطفیٰ کریم دی تعریف کر کے کرنی ہے میرے مصطفیٰ دے متعلق لب کشائی نہ کری. سبحان اللہ غلاماں کو نہیں برداشت ہوتا. اللہ بے شک بے شک بے شک. مدینے والے دی توحید غلام نے آؤ اللہ دے شیر میرے رب دیاں رحمتاں میرے سونے اللہ بدر دی طرح ساڈے فلسطینی بھائیاں دی مدد فرما. ہائے ہائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ختم نبوت مجاہدین اسلام. سبحان اللہ جنے والا کم نہیں کیتا بولو جنے والے نہیں کیتا. انہاں آکھیا اے ظالمو یہودیوں سے تواڈیاں نسلاں نوں پرانے جاننے ہاں برکاں تسی مار دیو پر جدوں مدینے والے دے شیر سامنے آ جائے تے تو ایک پیغام دیندے نے دشت تو دشت رہے دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. انشاءاللہ ہٹ نال ہٹ بھی جا رہے ہیں ٹینکاں تو لا لا کے انہوں نے واصلے جہنم کر رہے ہیں انہوں نے چھاونیاں چ جا جا کے. اگر ہمارے حکمرانوں کے اندر بھی غیرت ہو یہ لائیو چلتا ہے تو شاید پیغام پہنچ جائے. اگر ساڈے کاکڑ صاحب دی آکڑ بھج جائے غیرت آ جائے او ہن ویلا ہی اپنے مسلمانوں کا ساتھ دینا دا ویلا ہی. تو چاہے 5 سال میں وزیر اعظم رہا اور تو ہمیشہ ہی وزیر اعظم رہے گا نبی دے غلاموں کا ساتھ دے.
اقتدار امریکہ چو نہیں ملنا، اقتدار مصطفیٰ دی غلامی چو ملنا ہے۔ سرکار کی عظمت اور اسلام کی حقانیت کا پہرا دینے میں عزت ملتی ہے۔ تو میں عرض ایک کردہ پیاسا کہ یہودیاں نے اے قرآن ہے، یہودی نبی پاک دے آن تو پہلا ساڈے نبی دے وسیلے تے واسطیاں نال فتح دیاں دعاواں کردے سن۔ قرآن دسدا پیا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے نہیں تے انہاں دا واسطہ تے وسیلہ یہودی دیندے نے تے پھر مسلماناں دا تے نبی ہے تے مسلماناں نوں کیوں نہیں واسطہ دینا چاہیے؟ قرآن جو پتہ چلیا نبی دے وسیلے نال دعا رب کولوں منگنا قرآن نے دسیا ہے کہ جائز تے جیڑی دعا رب کولوں رب دے حبیب دے وسیلے نال منگیے او دعا رد نہیں ہوندی۔ اے قرآن نے دسیا ہے۔ مولوی جی تسی کیڑے قرآن دی گل کردے ہو؟ قرآن تے ایک ہی ہے۔ مولوی جی تسی کیڑے نبی دی گل کردے ہو؟ نبی تے ایک ہی ہے۔ اس نبی دے وسیلے نال دعا کرنا کہندے ہو جائز نہیں؟ حضرات اللہ اکبر کبیرہ تمہارا کرتا پیاسا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے محبوب آج میں تواڈے واسطے اپنا دین بھی مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت بھی مکمل کر دیتی ہے۔ نعمت تو مراد مفسرین کرام رحمہ اللہ نے نبوت بھی مراد لئی ہے۔ سونے دین بھی مکمل کر دیتا ہے تے تہاڈی ذات اتے اج نبوت نو بھی مکمل کر دیتا ہے۔ ٹاپک کیا ہے؟ میلاد خاتم الانبیاء۔ تو میلاد پہ تھوڑی سی گفتگو آپ نے سن لی ہے۔ اب کیا ہے میلاد خاتم الانبیاء؟ تو کیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پہ میں نے اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا، کامل کر دیا۔ تو وہ نعمت سے مراد ہے حضور کی ختم نبوت ہے۔ اے نبی اصل نبوت کا سلسلہ تیری ذات کے ہمیشہ واسطے۔ یہ کتنے لکھے ہے؟ سن قرآن سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان سلسلہ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ارے قرآن پاک کی ایک آیت نہیں جو میں نے آیت پڑھی ہے الیوم اکملت لکم سورہ مائدہ کی، اس کے اندر بھی حضور کی ختم نبوت کا ذکر ہے۔ ارے جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ احزاب کی، اس کے اندر بھی نبی پاک کی ختم نبوت کا ذکر ہے۔ میرے کول 9:53 ہو گئے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے 100% 9:30 بجے دعا 10:30 بجے دعا ہو جائے، 10:30 بجے انشاءاللہ۔ کس سے پہلے کرنی، کس تو بعد کرنی؟ اچھا شیر ہو تسی، شیر۔ اچھا چلو قرآن پاک سے 2 آیتیں ختم نبوت پر۔
ویسے سینکڑوں ہیں الحمدللہ، عبارت الناس، دلالت الناس، اقتضاء الناس، اشارت الناس، نصوص عربہ کی روشنی میں قرآن پاک کے اندر سینکڑوں آیات ہیں جن سے ثابت ہے ساڈے نبی دے بعد کوئی نبی نئے سرے نبوت پا کے نئے سرے نبی بن کے ساڈے نبی تو بعد کوئی آ سکدا نہیں، نئے سرے نبوت پا کے نئے سرے نبی بن کے تے جے منہ بولی اپنا ماں بولی پنجابی چ گل کراں تے ساڈے نبی دے بعد ہن کوئی جم کے بھی نبی بن کے نہیں آ سکتا۔ جی بالکل یہ بنتا ہے، درست ترجمہ ہے۔ اب سنیے، یہ ہے قرآن پاک۔ ہن سنو حدیث، یہ ترمذی ہے، یہ بخاری ہے، اس کے اندر روایات ہیں۔ میرے سونے لاجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ طویل روایت ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، اس کا آخری حصہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلا حصہ چھوڑ کے سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے اندر اللہ اکبر 30 کذاب آئیں گے، سلاسونا کذابونا کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سرکار نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، میری امت میں 30 کذاب جھوٹے ہوں گے۔ نبی پاک نے کی فرمایا؟ بولو، اللہ مینوں تانوں سب نوں مکے مدینے لے جائے، اللہ میری تہاڈی بخشش فرمائے، اللہ میرے تہاڈے تے راضی ہو جائے، اللہ میرے تہاڈے کولوں اپنے دین دے غلبے دا کم لے لے، اللہ میرے تہاڈے کولوں او کم لوے جدے نال رب بھی خوش ہو جائے تے مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے تے مڑ زندگی گزارن دی چس آ جائے۔ حضرات بڑے نوجوان ہیں تے بڑے مر گئے، پر عامر چیمے دی کیا بات ہے، دنیا چ بڑے نوجوان ہیں تے مر گئے، پولیس مقابلے چ مر گئے، گولیاں کھا کے مر گئے، پتہ نہیں کس طرح مر گئے، چلے گئے، بھول گئے سب، پر ممتاز قادری دی کیا بات، دنیا چ بڑے آئے، بڑا کچھ کر کے تے چلے گئے، مٹ گئے حرف غلط کی طرح، لیکن علم الدین دی کیا بات، پتہ چلیا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو زندگی نبی کے نام کر دیتے ہیں، وہ نہیں مرتے، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات سرکار نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کسی نے حدیث دیکھنی ہے تو آئیے، ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں، اور اس حدیث کے اندر ذوق نہیں، صحیح درجے کی حدیث پاک ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار دعویٰ کریں گے نبوت کا، مگر اپنے دعوے میں ہوں گے جھوٹے۔ یا نبی اللہ کیوں جھوٹے ہوں گے؟ فرمایا وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، جھوٹے اس واسطے ہوں گے کہ میرے بعد اللہ کسی کو نبوت دینا برداشت ہی نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے میرے پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے یزعم انہ نبی، اور ایک حدیث پاک میں یزعم انہ رسول، کہ وہ نبی ان کا ہونے کا دعویٰ کریں گے، وہ رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں مگر تم نے ان کو نہیں ماننا، ماننا ہے تو جھوٹا ماننا ہے، سچا نبی میں ہی ہوں۔ میرے بعد کوئی سچا نبی ہو سکتا نہیں، وہ جھوٹے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث ہے، طویل حدیث پاک ہے، آپ نے علماء سے سنی ہوگی، اس کی تلخیص عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک نے ایک مکان کی مثال دے کے فرمایا کہ کمثل رجل بنا بیتا فاحسن واجمل، طویل حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مکان کی ایک مثال دی کہ جیسے مثلی و مثل الانبیاء من قبل، میری تے میرے تو پہلا نبیوں دی مثال انجے جویں کسی بندے نے گھر بنایا، انہوں خوبصورت آرائش نمائش زبائش کیتی، انہوں ہر طریقے نال مکمل کر دیتا، الا من زاویت، ایک اٹ دی جگہ رہ گئی اتھے بس۔ حضور فرماندے نے کیسی مثال دیتی، عام فام ان پڑھ لوکاں اے نہیں کوئی کہہ سکدا میں تے پڑھیا لکھیا نہیں، مینوں ختم نبوت دا پتہ نہیں۔ حضور نے ان پڑھا نوں بھی ختم نبوت دا مسئلہ سمجھا چھڑیا۔ فرمایا میرے غلاموں یاد رکھو، وہ جو قصر نبوت میں ایک کی جگہ موجود تھی، فَأَنَا اللَّبِنَ، وہ میں ہوں،
اور میں نے آ کے قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہے. میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. پیارے نبی نے کیسی مثال عام فام دے کے امت کو سمجھایا. حضور نے فرمایا سنو لوگو، انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء. سرکار نے فرمایا نبیوں میں سے میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور نبیاں دیاں مسجداں وچوں میری مسجد آخری مسجد ہے. کیسا فرمایا؟ یعنی انسان ہون گے، پیدا ہون دے، بندے ہون دے، پر نبی نہیں کوئی جمے گا. فرمایا مسجداں بنن دیاں پر نبی دی مسجد نہیں کتے بھی بن سکے گی. مسجد نبوی صرف مدینہ شریف میں ہے. پھر سرکار نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. فرمایا میں نبیاں چوں آخری ہاں تے تسی امتاں چوں آخری امت. قربان ہر پہلو نال سونے نبی نے ختم نبوت دا مسئلہ سمجھا دیتا. فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، اور نبیوں کی مسجدوں میں سے میرے بعد کسی نبی کی کوئی مسجد نہیں. ہر اعتبار نال سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. اگر کسی بندے نو میرے بعد نبوت ملنی ہوندی تے نبوت دے قابل جس بندے دے اندر نبوت والے اسرار اور نبوت والے جس بندے کے اندر اللہ نے خصائص ودیت فرمائے ہیں وہ عمر بن خطاب ہے. لیکن عمر نبی اس واسطے نہیں کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ میں محمد الرسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، اس لیے میرے بعد کوئی نبی بن سکتا نہیں. ایک نہیں سینکڑوں حدیث ہیں جن میں روز روشن کی طرح عیاں ہیں سونے نبی لجپال. اور پھر آخر پہ اللہ اکبر کبیرہ. سنیے ذرا میرے مصطفیٰ کریم جان رحمت پہ لاکھوں سلام علیہ الصلوۃ و تسلیم کے غلاموں. قرآن کی 2 آیتیں آپ نے سن لی، ویسے سینکڑوں ہیں. 2-4 احادیث آپ نے سن لی، سینکڑوں ہیں الحمدللہ، جن کا مرزائیوں کے پاس جواب نہیں ہے. اب یہ ہے انجیل، اور یہ وہ انجیل ہے جو عیسائیوں کے گرجا گھروں میں آج پڑھی جاتی ہے. یہ میں نے کسی عیسائی سے حاصل کی ہے تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ یہ مسلمانوں نے چھاپی ہے. یہ انجیل ہے جو میرے ہاتھ میں ہے اس وقت. یہ انجیل ہے یوحنا کی انجیل، اور عربی میں بھی میرے پاس موجود ہے، میں وہ لے کے نہیں آیا. اور یہ اردو میں ہے جو گرجا گھروں میں آج. یہ یوحنا کی انجیل ہے. یوحنا کی انجیل کا باب پہلا ہے. یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی آیت ہے 27 اور 28. یوحنا کی انجیل کا باب پہلا ہے، آیت 27 اور 28 ہے. پڑھو. اور ہم چیلنج کرتے ہیں کوئی عیسائی لے کے آئے ہم یہ آیت نہ دکھا سکیں انجیل یوحنا کی انجیل کے اندر تو بے شک ہم سزا پانے کے حقدار ہیں، پائیں گے. اور ہم دکھا دیں تو ہم یہ دعوت دیتے ہیں عیسائیوں چھوڑ دو اسی عیسیٰ کی مانو جس عیسیٰ نے نجات کے لیے محمد کا دروازہ بتایا ہے. اس عیسیٰ علیہ السلام کی مانو جس عیسیٰ علیہ السلام نے نجات کے لیے اللہ کے قرب کے لیے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دروازہ بتایا. عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اندر بھی حضور دی ختم نبوت اور میلاد ہے. یہ معروف آیت ہے، علماء اور حفاظ تو میرے سے بہتر جانتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام دے پیارے غلاموں جس طرح سا بڑھال دے اندر جلسہ سجایا، رونق بنی ہے، مجلس اجلاس کانفرنس سیمینار لوگ بیٹھے نے نشست بیٹھک ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جناب قوم کو بٹھایا کے دے جناب من عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا. فرماندے کنے و مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، پتہ چلیا او نہیں اے میری قوم یا بنی. تے اس آیت دا اول کیے آیت دے اول وچ سورہ صف عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا قوم نو اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں کون ہوں. مطلب کی ہے کہ چنگی طرح جان لو کہ جیڑا ساڈے نال آخری نبی دی ختم نبوت دے نعرے پیا ماردا ہے تے سونے دا میلاد پیا مناندا ہے، اے عام نہیں ہے، روح اللہ اللہ دا نبی ہے. اور جدا میلاد عیسیٰ منائے سبحان اللہ تے جتی ختم نبوت دے نعرے عیسیٰ مارے پھر او دے
آخری نبی ہون چ شک تے اودے میلاد دے جائز ہون چ شک ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فرمایا میں تانوں خوشخبری سنانا وا میرے بعد ایک اللہ دا نبی آئے گا. اللہ اکبر. آیت نمبر 9 سپارہ جے 28 سورت دا نمبر 61 سورت دا نام الصف آیت دا نمبر 9. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ فرماندے نے میں تانوں خوش خبری دینا وا اس شخصیت دے آمن دی انہاں فرمایا آن گے اسی آنے آ گئے جی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او آن گے. میں تانوں چاہ والی گل سنانا میں تانوں خوشی والی گل سنانا وا ایک گل سن کے خوش ہو جاؤ گے. ارے جنہ نبی دی گل سنی تے خوش ہو گئے تے جنہ لئی آیا او امن تے خوشی نہ کرن تے جنہ چرچا سنیا ذکر سنیا گل سنی ساڈے نبی دی تو خوش ہو گئے تے جنہ واسطے آ گئے اسی خوش نہ ہوئیے کیوں جی اسی خوش نہ ہوئیے جدے منہ تے 12 وجن نا میلاد دا جلوس ویکھ کے تانوں پتہ لگ جانا چاہیے اے دے رابطے انہاں نال نے اے دے رابطے تے جدا چہرہ کھلیا ہوئے نا سمجھ آیا کرو مدینہ پاک تاراں جڑ گئیاں نے او دل دیاں سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرات محترم عیسیٰ علیہ السلام یہ سورہ صف فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کس کی من بعدی اسمہ احمد جڑا میرے بعد آئے گا او دا نامی احمد ہے او دا نامی احمد ہے. میں تو انہوں بشارت دینا وا تے فرمایا آوے گا آن دا ذکر میلاد ہے من بعدی میرے بعد. تے عیسیٰ نے اپنے بعد دا ذکر کر کے فرما دیتا کہ وہ میرے بعد نے تے آخری نے. ہن سنو حدیث پاک سرکار نے فرمایا آنا والساعۃ کہاتین لوگوں میں تے قیامت انجا جی میں 2 انگلیاں جڑیاں نے 2 دے وچ تیسری چیزی دی بھی گنجائش کو نہیں. فرمایا میرے تے قیامت دے درمیان ہن کوئی نہیں آ سکتا. آئے گا تے دجال ہی آئے گا کذاب ہی آئے گا سچا کوئی نہیں آ سکتا. میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا. سن یوحنا دی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 28 عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو مخاطب جی میں قرآن سے نا ہن اینجی سن ذرا اپنے نبی دی شان آن بان ٹھان مقام تے عیسیٰ علیہ السلام دی زبان تے اسی ہم مسلمان تے کر لو ذرا دھیان تے مضبوط کرو ایمان تے بلند کرو ایمان تے سڑ جانا جے شیطان جی. ہن سنو کی فرمایا یعنی میرے بعد کا آنے والا یعنی میرے بعد کا آنے والا یہ ہے انجیل یوحنا اور یہ ہے قرآن من بعدی اسمہ احمد جو وہ میرے بعد آئے گا یہ ہے انجیل یوحنا. فرمایا یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں یعنی او سونا ایڈیاں اچیاں شانہ والا ہے میں کلمات اللہ میں روح اللہ میں بڑیاں شانہ والا. فرمایا ابری الاکمہ والابرس واحیی الموتى باذن اللہ مادر زادمیاں نو میں ٹھیک کرنا کوڑیاں نو ٹھیک میں کرنا بیماراں نو ٹھیک میں کرنا مردیاں نو اللہ دے حکم نال زندہ میں کرنا. او میری
میاں ایڈیاں اچیاں شاناں جڑیاں رب نے دتیاں نے، پر میں کون ہاں تے او کون نے فرمایا جس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے میں لائق نہیں، جس کی جوتی کا تسمہ پڑھنا ذرا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ اج دی انجیل چ لکھیا ہے یعنی میرے مصطفیٰ دیاں نعتاں عیسیٰ علیہ السلام پہ پڑھ دے جے اور کہندے کی نے اوے مسلمانوں تہاڈا نبی اوے جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایڈیاں اچیاں شاناں تے او بارڈروں پار ایک ہندو او کہندا خالق نے سنوارا ہے ہر کام محمد کا، خالق نے سنوارا اچھا جنوں گھروں لگیا اجازت مل گئی ہے نا کہ بیٹا جانا تے سونے نبی دا ذکر مولوی صاحب دے نال کرنا تساں او تو بالکل کرو، تے جنوں گھروں اجازت نہیں ملی میں انہوں نہیں کہنا چاہتا خالق نے سنوارا ہے، خالق نے سنوارا ہے ہر کام محمد کا، خالق نے سنوارا ہے ہر کام محمد کا، گرتوں کا سہارا ہے ایک نام محمد کا، سب پڑھو گرتوں کا سہارا، اللہ دی عزت دی قسمیں ساڈا تے سہارا اللہ دا پیارا راج دلارا، گرتوں کا سہارا ایک نام محمد کا، اور حضرت کی صداقت کی عالم نے گواہی دی، حضرت کی صداقت کی عالم نے گواہی دی۔